دین ہی پہنچانے آئے تھے، لیکن کسی کے بس میں نہیں تھا کہ جاتے جاتے اللہ سے سند لے لے کے پورا دین پہنچا دیا۔ لیکن جب حضور نے دین پہنچایا ہے تو کمال کی اس اعلیٰ منزل تک پہنچا دیا کہ اللہ نے آواز دے دی کہ آج نعمتیں تمام کر دی اور دین کو کامل کر دیا۔ جس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا وہ اپنے کارنامے میں اپنی بعثت کے مقاصد میں کسی چیز کو بھی بیان کر سکتا ہے۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کے دین کی شریعت اور مذہب کو زمین پر نافذ کروں۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ جہالت کو دور کروں۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ نفوس کو پاک کروں۔ لیکن حضور جب ہم اپنی زبان سے اپنی ذمہ داریاں بیان کرتے ہیں تو بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ جو اخلاق کی عظمتیں ہیں ان عظمتوں والے اخلاق کو بھی تمام کی منزل تک پہنچا دوں، انہیں پورا کر دوں۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امت اسلامیہ کے لیے اخلاق کی قیمت کیا ہے اور کیوں اور کتنی ہے۔ میں نے گفتگو اس لیے کی ہے کہ میں نے اس وقت جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ کا موضوع یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ ذریعے بہت سے پیغامات پھیلاتا ہے۔ بہت سی جگہوں پر حضور کو درمیان میں اللہ بغیر بھی اللہ بات کرتا ہے اور بہت سی جگہوں پر حضور کو درمیان میں اللہ کی بات کرتا ہے۔ اللہ کا مخاطب اللہ کا کی گفتگو ہے سارے انسانوں کے لیے۔ کتاب قرآن اللہ کی کتاب ہے اور سارے انسانوں کے لیے ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ اس کتاب میں انسانوں کی کسی خاص قسم سے بھی گفتگو کرتا ہے۔ ذرا سا توجہ فرمائیں گے، اگر آپ توجہ کرتے ہیں کریں تلاوت کرتے ہوئے تو آپ یہ بات دیکھیں گے کہ مثلا کفار سے گفتگو اگر ہے، سورہ کافرون ہم سب کو تقریباً یاد ہے، اور سوروں اور آیتوں میں وہی سورہ اور آیتیں ہم کو یاد ہے کہ جن سے ہمیں دنیا میں کوئی کام بنتا دکھائی دیتا ہے۔ کتاب ہدایت بن کے آئی ہے، لیکن قرآن پوری ہدایت ہے، لیکن اس میں جو خالص ہدایت دینے والی آیتیں ہیں وہ شاید ہی ہم میں سے کسی کو یاد ہوں، لیکن روزی بڑھانے والی آیتیں، حفاظت کرنے والی آیتیں اپنے خیال میں سب کو یاد ہے۔ انہیں میں 4 کل بھی ہیں بیچارے جو خالی اس لیے رہ گئے ہیں کہ دکانوں سے گھروں تک انہیں پہرے دار بنا کے ٹانگا جائے، جبکہ وہ اس لیے نہیں آئے کہ پہرے داری کرے، وہ اس لیے آئے تھے کہ شرک کی تاریکیوں سے نکال کے توحید کی اعلیٰ منزلوں تک پہنچائے اور انسان کو برائی سے بچانے کے راستے بتائے۔ خیر تو انہیں میں ایک ہے کافرون، سورہ کافرون میں خطاب کافروں سے جو منکرین خدا ہے، لیکن اللہ کے تک کوئی بھی آئی ہوگا پیغمبر آپ ہی سے کہیے۔ نماز جمعہ ہم آپ پڑھتے ہیں، نماز جمعہ میں سورہ جمعہ کی تلاوت مستحب ہے، پہلی رکعت کریں سورہ کے بعد، اس میں اللہ کی تسبیح کے ذکر کے بعد اور حضور کی بعثت کے تذکرے کے بعد یہودیوں کی بات شروع ہوتی ہے۔ جہاں سے یہودیوں کی بات شروع ہوتی ہے وہاں اللہ یہودیوں سے بات کرتا ہے، مگر سیدھے بات نہیں کرتا۔ کوئی بھی آج الذین ہادوا پیغمبر آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اپنے خیال میں بڑے اللہ والے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ میں وہ بھی آیتیں پڑھ رہا ہوں جو ہمارے ان سے آشنا ہیں، مباہلہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ مباہلے کی آیت میں بھی عیسائیوں سے بات کہی گئی ہے۔ جب عیسائیوں سے اللہ خطاب کرتا ہے تو وہاں بھی پیغمبر کے درمیان میں جاتا ہے کہ اگر ساری دلیلیں ہم نے دیکھی، یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور ان کی دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں، لہٰذا اللہ عیسیٰ کے باپ کا باپ اللہ ہے، تو ان سے کہو
کہ آدم کی تو نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے، تو تمہاری دلیل پہلے وہاں چلنا چاہیے۔ جب کسی صورت نہیں مانے تو پھر کہا فقل تعالوا، اب ان سے آپ کہیے کہ آؤ، مباہلہ کرتے۔ تو کافر سے بات آئی تو اللہ کہتا ہے قل، ان سے کہیے۔ یہودی کی بات آئی تو اللہ کہتا ہے قل، ان سے کہیے۔ عیسائی کی بات آتی ہے تو اللہ کہتا ہے قل، ان سے کہیے۔ لیکن تقریباً 89 آیتیں ہیں قرآن کریم میں جن میں اللہ مومنین سے بات کرتا ہے۔ ان 89 آیتوں کو پڑھیے تو آپ کو ایک چیز محسوس ہوگی کہ جیسے کافروں سے بات کرنا ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے پیغمبر آپ ان سے کہیے، یہودیوں سے آپ ان سے کہیے، عیسائیوں سے آپ ان سے کہیے۔ اس لائق نہیں ہے کہ میں ان کو منہ لگاؤں، لیکن جب صاحبان ایمان کی بات آتی ہے آواز دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مجھ پر ایمان لانے والے، تو آپ کو ایمان نے وہ شرف بخش دیا ہے جو شرف مہا معراج پہ لے گیا کہ اللہ سیدھے آپ سے بات کرتا ہے۔ میرے در حدیث ذکر آیت میں نے عرض کر دیا، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں پیغمبر اب ایمان والوں سے خطاب نہیں ہے خالص۔ قل هل ننبئکم، یہ جو امت میں ہے ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ان میں ایمان والے بھی ہیں جو دل کی گہرائیوں سے تینوں مذہب کے تمام اصولوں کو سمجھ کے مان چکے ہیں۔ ان میں اسلام والے بھی ہیں جنہوں نے زبان سے اقرار کیا ہے اور کچھ دل سے بھی مانا ہے لیکن پورا مذہب نہیں مانا، پورے اصول نہیں مانے۔ اور انہی میں نفاق والے بھی ہیں جو زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں مگر دلوں میں بھی بتوں کی محبت پالے ہیں۔ سورہ منافقون پورا چیپٹر ہے جو بتا رہا ہے کہ دور پیغمبر میں موجود ہیں سب ایسے لوگ۔ اب یہاں پہ ہے کہ پیغمبر آپ اس سے کہیے کہ ہم، اچھا قرآن مجید میں اس نے ہر طرح سے اللہ نے ہمیں ظاہر ہدایت کا کام ہے تو بہکنے سے ہدایت کو دینا یعنی منزل تک پہنچانا، راستہ دکھانا، تو 2 کام اس میں ضروری ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ صحیح کیا ہے وہ بھی بتایا جائے، اور ایک یہ کہ غلط کیا ہے وہ بھی بتایا جائے، تاکہ جب صحیح اور غلط دونوں سامنے آئے تو آدمی صحیح اور غلط کے درمیان پہچان کر سکے۔ تو اللہ جہاں وہ کام کہتا ہے جنہیں کرنا ہے، جہاں خود عقائد کا تذکرہ کرتا ہے جنہیں اپنانا ہے، وہیں اس سے زیادہ زور آپ کو دکھائی دے گا اس پر کہ جو نہیں کرنا ہے، جو نہیں ماننا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کلمہ توحید میں آ جائے، کلمہ توحید میں اللہ ہے کی گواہی بعد میں ہے، کوئی پروردگار نہیں ہے اس کا انکار پہلے کیا جاتا ہے۔ یعنی اسلام میں خالی اقرار کی قیمت نہیں ہے، اقرار کے ساتھ انکار بھی ہونا چاہیے۔ یعنی اسلام کسی کو بھی مان لینے کا نام نہیں ہے، اسلام اللہ کو ہی ماننے کا نام ہے۔ کہیں ہم سے غلطی ہوتی ہے کہ ان کو بھی مانا ان کو بھی مانا، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، ان ہی کو ماننا۔ 2 متضاد چیزیں ایک ساتھ نہیں مانی جا سکتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے، وارننگ بھی دیتا رہتا ہے، انہیں میں ایک وارننگ یہ ہے کہ حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، تو میں وہ لوگ جو عمل کی دنیا میں بڑا زور لگائے ہوئے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، درود فاتحہ، قربانی، فطرہ، افطاری سب کر رہے ہیں۔ ہم بتا دیں تم کو جو تم لوگ اچھے کام کر رہے ہو، تم میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ دیکھیے ایک آدمی وہ ہے جو اس دنیا میں دین کو مانتا ہی نہیں، یا دین کو مانتا بھی ہے، ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد، دین کو مانتا بھی ہے، محمد وآل محمد، صلی اللہ ایسے موقع پہ کہا جاتا ہے کہ میڈیکل خرابی کے باعث صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یہ آواز پہنچ رہی ہے انشاءاللہ۔ جی جی
انسان ہے جو دین کو مانتا ہی نہیں ہے، اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے، تو اس دنیا میں اس کا جو جی چاہے کر رہا ہے۔ ایک وہ آدمی ہے جو مانتا ہے آخرت کو بھی، مگر اس کے باوجود اپنے نفس کی وجہ سے، عادتوں کی وجہ سے، کسی وجہ سے دنیا میں بہت سے وہ کام بھی کر رہا ہے جس سے اللہ نے روکا ہے، اور وہ کام جو ذمہ داریاں ہیں ادا نہیں کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، لیکن روزہ نہیں رکھتا ہے تو کم سے کم روزہ رکھنے کی زحمت سے تو بچا ہوا ہے۔ نماز نہیں پڑھتا، آخرت کچھ نہیں پائے گا، لیکن نماز کی زحمت سے بچا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ توجہ کریں، اگر ہم آپ جو دیندار طبقہ ہے، ہم آپ جو دیندار ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بات کو بھی مانتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہم صلی اللہ مانتے ہیں، ہم زندگی بھر جتنا ہم سے ممکن ہے دین، اپنے خیال میں دین لے کے چل رہے ہیں زندگی میں، جو نیکیاں سامنے آئی تھیں، جو اچھائیاں دکھائی دی، انجام دی، زندگی میں پیسہ بھی لگایا، وقت بھی لگایا، تکلیفیں بھی اٹھائیں، یہ سب کر ڈالا، تو جو نہ کرے وہ کم سے کم اپنی زندگی میں اپنا وقت اور اپنا پیسہ تو اپنی مرضی سے لگا رہا ہے، لیکن جو دین پہ عمل کرے، جو دین پہ عمل کر رہا ہے، پیسہ بھی لگا رہا ہے، وقت بھی لگا رہا ہے، انرجی بھی لگا رہا ہے، زحمتیں بھی اٹھا رہا ہے، تکلیفیں بھی اٹھا رہا ہے، اپنے خیال میں دین پہ عمل کر رہا ہے، مگر اللہ کہتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تمہیں باخبر بنائیں کہ جو اپنے اعمال کی دنیا میں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں کون ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ جن کی دنیا کی زندگی کی ساری کوششیں راستے سے بہک گئی، نہیں کیا نہیں ایسا، بے عملی نہیں کی ہے، باعمل ہے، مگر اس عمل کا رخ وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا، عمل کا رخ وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں راہ سے ہٹ گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں ہی میں کچھ ایسے ضرور ہیں، ہمیں تو اللہ آگاہ کر رہا ہے کہ وہ تم سمجھتے رہو کہ اچھا کر رہے ہو، لیکن تمہارا یہ سمجھنا کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، یہ تمہارا گھاٹے میں جانے والا ہے، تمہارا وقت اسی کے ساتھ جانے والا ہے، پیسہ بھی جانے والا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن متوجہ کر رہا ہے؟ میں نے چاہا ایک طویل عرصے کے بعد حاضر ہوا ہوں، ایک صاحب اخلاق اور خاص کر کے میزبانی میں خصوصیت سے ایک لوتا ہے ہماری نگاہ میں گزرے، میں اپنی بات کو بھی وہیں سے شروع کروں۔ میرے عزیزو، ایک مہمان نواز کی مجلس بھی ہے اور مجھے بات کرنے میں بھی آسانی ہوگی اس واقعے کو سنا کے۔ روایات میں ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے اور بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ کہاں سے مہمان مل جائے، لے کے آئیں، جب نہ ملے تو ڈھونڈنے نکلتے تھے۔ تو مہمان ڈھونڈنے کی آسان ترین جگہ ہے بس اسٹیشن اور ریلوے اسٹیشن، وہیں سے بیچارے وہ گزرتے ہیں جن کا گھر ٹھکانا نہیں ہے، تو وہ مہمان کی تلاش میں جا کے اس راستے میں بیٹھ گئے جدھر سے مسافر گزرا کرتے تھے۔ ان کو مہمان مل بھی گئے، 3 مہمان ان کو مل گئے، ان کو لے کے آئے، وہ کھانا کھلایا، کھانا کھلا چکے تو ان مہمانوں نے کہا کہ کھانے کی قیمت کیا ہوئی بتاؤ۔ وہ سمجھے کہ ان کا ذریعہ معاش ہو گئی، ہو سکتا اس وقت رائے رہا ہو کہ اس وقت کھاتے ہیں کہ نہیں ہے، تو اس وقت لیکن رائے رہا ہو کہ بستیوں میں لوگ گھروں میں لا کے کھلائے ملائے، وہ کچھ دیر کے جائے۔ تو ان کا کھانے کی قیمت کتنی ہوئی؟ جناب ابراہیم نے کہا کہ ہم نے کھانا قیمت کے لیے نہیں کھلایا ہے، ہمارا شوق ہے۔ تو انہوں نے کہا تم نے نہیں کھلایا قیمت کے لیے، لیکن ہم، میں اپنی زبان میں کروں مفت خورے نہیں ہیں، ہم تو قیمت دیں گے۔ اب ان کا اصرار کہ آپ کو قیمت لینا پڑے گی اور ان کا انکار کہ ہم تو قیمت لے گئے ہیں۔ جب وہ کسی صورت مانے ہی نہیں
کہ نہیں ہم تو قیمت دیے بغیر نہیں جائیں گے، تو جناب ابراہیم نے کہا اچھا تو پھر قیمت وہ دینا پڑے گی جو میں مانگوں۔ اب ہمارے جیسے ہوتے سوچتے آج میرے پھنسے، پہلے سے طے نہیں کیا، دیکھو کیا وصول ہو جائے گا۔ مگر وہ جیانے لوگ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو کہیں گے ہم وہی قیمت دے دیں۔ اب انہوں نے سوچا کہ مثلا 10 کے بجائے 100 مان دیں گے، ہم دے دیں گے، مگر وہاں تو بات ہی کچھ اور نکلی۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ اس کھانے کی قیمت یہ ہے کہ تم میرے پروردگار کو ایک سجدہ کر دو۔ انہوں نے کہا ہم تمہارے پروردگار کو جانتے ہیں کہ وہ پرست ہے۔ اچھا یہ عجب بدنصیبی ہے کہ 1000 جگہ سجدہ کر لے گا اسی کو نہیں کرے کہ سجدے کے لائق ہے۔ اور یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ایک ایسے کو سجدہ کر لو جو سجدے کے لائق ہے تو 1000 جگہ سجدے سے نجات مل جائے گی۔ انہوں نے کہا ہم تو اسے جانتے مانتے نہیں ہیں جس سے تم کہہ رہے ہو سجدہ کرنے کو، وہ موحد تھے، وہ فقیر تھے۔ تو جناب ابراہیم نے کہا اچھا اگر سجدہ نہیں کرتے ہو تو خالی زمین پہ اپنا ماتھا ٹیک دو۔ سجدہ اور رکوع دو کیفیتیں ہیں، میں اہم بات یہی عرض کرنا چاہوں گا۔ سجدہ اور رکوع دو کیفیتیں ہیں۔ رکوع کا مطلب ہے اتنا جھکنا کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں کے سامنے پہنچ جائیں، چاہے آپ ہاتھ گھٹنوں پہ رکھیں اور چاہے سوئچ آف کر دیں نہ رکھیں۔ اگر اتنا جھکے ہیں کہ ہاتھ گھٹنوں کے سامنے تک پہنچ جائیں تو یہ رکوع ہے، حتیٰ کہ نماز میں بھی اتنا جھکنا واجب ہے۔ اب اس کے بعد گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا، اور اگر مرد ہے تو اس کا انگلیاں پھیلانا اور پیچھے ڈھکیلنا اور ہاتھوں کو بدن سے دور رکھنا اور کمر سیدھی رکھنا، اس سمت کے لیے ہر طرح سے جسم کو ظاہر کرو۔ اور اس کا الٹا بالکل عورت کے لیے، انگلیاں سمیٹو، گھٹنے سمیٹو، بدن سمیٹو، ہاتھ سمیٹو، سمٹ کے اللہ نے ہر جگہ محسوس کرا دیا ہے کہ کسے سامنے آنا ہے، کسے چھپ کے رہنا ہے۔ سامنے آؤ تاکہ دشمن دہلتا رہے، چھپ کے رہو تاکہ دشمن سے محفوظ رہو۔ ہے تو یہ رکوع اتنا جھکنا، اور سجدہ ہے پیشانی خاک پہ رکھنا، چاہے ساتھ حضرت جو ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں انگوٹھے نہ بھی رکھے جائے، خالی پیشانی خاک پہ رکھنا ہے سجدہ۔ میں نے دو ذرا سا وضاحتیں اس لیے کی ہیں کہ وہی جو بھی میں عرض کر رہا ہوں، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ان کی کوششیں بیکار چلی جاتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم اچھا کر رہے ہیں۔ میں اس کے نمونے دوں آپ کو۔ ہم اکثر جب پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد ان کی آل پاک پہ کو سلام کرتے ہیں تو اظہار ادب کے لیے، اظہار احترام کے لیے ذرا سے سر جھکا لیا۔ ابھی میں نے خطبہ پڑھا اور حضور کا نام آیا، ذرا سے سر جھکا لیا۔ اچھا تعظیم اور احترام کے ہزاروں طریقے ہیں۔ ہمارے آپ کے درمیان ایک دوسرے کے احترام کے ہزاروں طریقے ہیں۔ آدمی لیٹا ہے اٹھ کے بیٹھ جائے، یہ بھی ایک احترام ہے۔ بیٹھا ہم نے کھڑا ہونا ہے، یہ بھی ایک احترام ہے۔ آگے بڑھ کے مسافرہ کرے، یہ بھی ایک احترام ہے۔ ذرا سر جھکا لے، یہ بھی احترام ہے۔ جاپانیوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ جیت جاتے ہیں اس کے بعد بھی سیدھے پہ ہاتھ رکھ کے ایسے ایسے سر جھکاتے ہیں، احترام کا طریقہ ہے۔ ہمارے اہل وطن ہاتھوں کو جوڑ کے احترام کرتے ہیں، یہ بھی احترام کا طریقہ ہے۔ احترام کے بے شمار طریقے ہیں اور کہیں بھی ہو سکتے ہیں، مگر ترغیب و احترام کے دو طریقے اپنے ذات سے محسوس کیے ہیں۔ ایک ہے رکوع اور ایک ہے سجدہ۔ اتنا جھکنا کہ گھٹنے تک ہاتھ پہنچ جائے یا پیشانی خاک پہ رکھنا، اللہ نے ان دونوں کو اپنی ذات سے محسوس کیا ہے۔ غیر خدا کے لیے نہ رکوع کیا جا سکتا ہے نہ سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے گزارش اس لیے کی جب ہم زیارتیں پڑھتے ہیں تو جب ہمارے زمانے کے ولی حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ عنہ شریف کی زیارت کا وقت آتا ہے تو کبھی کبھی ہم میں سے بعض مومنین احتراماً اتنا جھک جاتے ہیں کہ بحد رکوع پہنچ جاتے ہیں۔ اس کا دھیان رکھنا چاہیے ہمیں۔ اتنا جھکنا کہ آدمی رکوع کے حد تک پہنچ جائے،
یہ تعظیم و احترام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے اور اسی کے لیے نہیں ہے. میں نے جو آیت پڑھی کہ تم سمجھ رہے ہو کہ اچھا کر رہے ہو تو تمہاری کوششیں بیکار جا رہی ہے. ان میں سے ایک نمونہ اسی طرح سے ہمارے درمیان رائج ہو گیا ہے. کچھ لوگ جس امام بارگاہ پہنچے جا کے سجدے کر رہے ہیں، تعمیلیں ضرور ہوتی ہیں کہ سجدے شکر ہے. اللہ کرے کہ واقعہ یہی ہو کہ روزے تک پہنچے، زری تک پہنچے، دکھائی دیا کعبہ، دکھائی دیا زمین، دکھائی دی روزہ، دکھائی دیا سجدے شکر کر رہے ہوں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر براہ راست تعظیم و احترام کے اظہار کے لیے سجدہ ہو رہا ہے تو یہ سجدہ قطعاً جائز نہیں ہے. اور یہ بات ممبر سے جرأت کے ساتھ اس کی عرض کر رہا ہوں کہ ممبر غدیر کا ممبر بھی ہے اور یہ ممبر مسجد رسول کا ممبر بھی ہے. اسی ممبر سے ولایت بھی پہنچائی گئی ہے، اسی ممبر سے نماز اور روزے کے احکام بھی پہنچائے گئے ہیں. لہذا اسی ممبر سے سارے احکام بیان ہونا چاہیے. ہماری قوم بے عمل نہیں ہے، بے خبری ہے ہماری جو ہمارے کاموں میں بگاڑتی ہے. اگر اس بے خبری کو دور کیا جائے تو دھیرے دھیرے قوم کی بے عملی خود سے ختم ہو جاتی ہے. تعمیلیں ہوتی سجدے تعظیمی. میں پوچھتا ہوں سجدے تحقیری کوئی ہوتا ہے کیا؟ گاڑیوں میں ہمیں تعظیم مقابلے میں تحقیر. ایک ہوتا تعظیم کرنا ہے، ہوتا تحقیر کرنا، حقیر قرار دینا. تو کہا جاتا ہے سجدے تعظیمی کرتے ہیں. تو بھیا سجدے تعظیمی ہی تو سجدہ ہے ہی تعظیم کے لیے. تو سجدہ تو ہوتا ہی تعظیم کے لیے. اب سجدے کی دوسری کون سی قسم نکال کے لا رہے ہو؟ اور دلیلیں ہر جگہ مقلد ہے. یہاں پہ آ کے جناب آدم کے سجدہ اور دلیلیں اور ایک سے بڑھ کے دلیلیں. ہمارے مراجع نے اکثر ہماری ذاکرین سے ویسے دلیلیں دے دے کے ممبروں سے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. ان سے ہمارے مراجع نے کہا ہے کہ فقہی گفتگو کرنا ہے تو نجف آؤ ہم سے بات کرو. ہماری بے خبر قوم کو ان تعمیلوں سے اور ان غلط تفسیروں سے اور تفسیر اپنی عقل سے ذریعے تفسیر کر کے اس سے گمراہ نہ کرو. اس وقت بہت بڑی مہم چل رہی ہے، ممبروں سے چل رہی ہے. یا آپ کے عقائد کو مجلس میں لے آنے کی، یا آپ کے اعمال کو بگاڑ دینے کی. ایک سلامت ہے محمد وہ کہے جھکے اور پیشانی انہوں نے رکھی خاک پہ. بڑا وقت کیا اس جملے کے لیے. پیشانی رکھی خاک پہ. جیسے ہی جناب ابراہیم نے پیشانی رکھی خاک پہ، ان لوگوں نے پیشانی رکھی خاک پہ، جناب ابراہیم نے ہاتھ اٹھایا. کہا پروردگار ایک کام میرا تھا وہ میں نے کر دیا، ایک کام تیرا ہے وہ تو کر دیا. میرا کام تھا سروں کا جھکانا، میں نے جھکا دیے ہیں. تیرا کام ہے دلوں کا جھکانا، وہ تو کر دے. میرے عزیزوں ممبر پر آتا ہوں تو اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، مولانا مولانا مصری کے کلمات سے دہراتا ہوں. پروردگار ممبر پہ جا رہا ہوں، ایک کام میرا ہے وہ میں کروں گا، ایک کام تیرا ہے وہ تو کر دے. میرا کام ہے تیرے دین کی باتوں کو بتانا، تیرا کام ہے ان باتوں کو دلوں کے اندر اتار دینا. اپنا ہو کے اپنا کرنے جا رہا ہوں تو تو مالک ہو کے اپنا کرم فرما دے. ہماری قوم کو ہدایت کے پیغامات قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ سے زیادہ عنایت فرما دے. ایک صلوات بھیجے محمد صلی اللہ محمد والے محمد. طرح سے تقلیدی کو کہتے ہیں اس میں وقت سے گزر گیا. اصل موضوع پر بات نہیں کر سکتا. جلدی جلدی کا ممکن ہے ظلم ہے اس لیے کہ وقت نماز وقت نماز شاید ہونے والا ہوگا 2 4 5 7 8 منٹ میں. پہلے ایک نمونہ اسی میں سن لیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا کر رہے ہیں مگر ہماری محنتیں رائے گاہ جاتی ہیں. اچھا بتائیں بھی عجیب عجیب طرح کے لوگ. لیکن کہاں سے اپنے بھی اچھا سمجھنے والے. ایک صاحب تھے روزہ ایک نہیں رکھتے تھے اور مسجد کی افطاری ایک نہیں چھوڑتے تھے. تو صرف کا کوئی شک نہیں آتی یار روزہ ایک نہیں رکھتے افطاری ایک نہیں چھوڑتے ہو. کہہ لیں کیا بالکل ہی کافر ہو جائے گا. کم سے کم افطاری کھانے بھر کے مسلمان رہے تو یہ بھی اپنے خیال میں اچھا کرے. دوسرے ہمارے درمیان پورے مہینے روزہ ایک ہی رکھیں گے، مسجد میں افطاری روز جا رہی ہے. ارے بھیا پہلے اپنا واجب ادا کرو. روزہ رکھنا افطاری مستحب ہے.
اپنا واجب چھوڑ کے مستحب میں لگے ہوئے ہیں، ہماری تو کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ تو نمونے ہمارے پاس بہت ہیں، انہیں میں سے نمونہ کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم نے ہمارے ذہن میں جو عبادتیں رکھی ہیں ان کی ایک لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ جب چاہو تب کرو، اس کے لیے کوئی وقت معین نہیں کیا، اور زیادہ تر عبادتیں ایسی ہیں۔ قرآن پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، ایک آیت پڑھ کے ایک منزل پوری جنت میں چڑھنے والی ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں، ہم تو خالی نقطے بازیوں میں میں سرچ کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں اور جو اپنی کمی سچائی ہے اسے اقرار کرنا چاہیے، وہ بھی ہمیں بھی۔ ہمارا نقطہ چلتا ہے کہ ہم حافظ نہیں پیدا کرتے، محافظ پیدا کرتے ہیں۔ کیا لگو بات ہے بھائی، حفظ قرآن کا اتنا اجر و ثواب پروردگار نے رکھا اور اتنی تاکید کی ہے، یہ کون سا نقطہ ہے ہمارے بیچ کے محافظ نہیں ہے؟ وہ کیوں نہیں حافظ؟ ٹھیک ہے کہ کم حافظ ہمارے یہاں پیدا ہوتے ہیں، میرے بھائی اس کو بھی سوچ لیں، ایسا نہیں کہ حافظ نہیں ہوتے۔ میں تنظیم مکاتب اس پر رکتا ہوں جہاں میں نومیہ تنظیم مکاتب مولانا غلام نصیر 1983 میں شروع کیا تھا، وہاں ایک شعبہ ہے دار القرآن جس میں ترجمہ تفسیر بھی سکھایا جاتا ہے، اور آج سے 40 سال پہلے سے آج تک حافظ پیدا کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اور تو ماشاءاللہ سے ایران میں جمہوریہ اسلامی کی حکومت آنے کے بعد جو حقیقت مذہب کی حکومت ہے، حافظوں کی ماشاءاللہ بھرمار کی جا سکتی ہے۔ لیکن جو ہمارے کم دکھائی دیتے ہیں، ہمارے مجلس پڑھنے والے زیادہ دکھائی دیتے ہیں، آپ کے یہاں کم ہے، محفل مجلس والے آپ کے یہاں کم ہے، حافظ ہمارے یہاں کم ہے۔ وجہ وہی ہے کہ پروڈکشن ہوتا ہے ڈیمانڈ پہ۔ ہمارے مجلس و محفل زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا ہمارا ذاکر تیار ہوا چلا جا رہا ہے۔ ہمارا تراویح ہے، آپ کا تراویح ہے، لہٰذا آپ کی ڈیمانڈ حافظ کی ہے، لہٰذا حافظ پیدا ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں، اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں، نہ آپ ہم پہ خرچ کریں نہ ہم آپ کا مذاق اڑائیں۔ اور دونوں بھائی تھے، آقا سیستانی نے کہہ دیا بھائی نہیں ہماری جان، جان کا آپس میں نہیں لڑتی، اپنے کو کدھر مارو پھر ادھر مارو، ادھر چاقو بھائی، یہ دو جان ہے، اس سے میں نے ادھر چاقو مارا، اس سے ادھر چاقو مارا، اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی؟ دشمن یہی کر رہا ہے جی کو۔ دشمن پہلے خود لڑتا تھا، آپ کی سپاہی بھیجتا تھا، اپنی فوج لاتا تھا، اپنے سہل لاتا تھا، اب بڑا چالاک ہو گیا ہے، پہلے سستا تیل خریدتا ہے، پھر اس تیل سے نکل کے اسلحے بناتا ہے، پھر اگلے مہنگے اسلحے بیچتا ہے، اور اس کے بعد آپ ہی کو لڑنے کے لیے کھڑا کر دیتا ہے۔ آج مسلمان کا خون بہہ رہا ہے، جو کسی صورت جائز نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس، جو کسی کو مار ڈالے، کسی کا مطلب مومن نہیں ہے، کوئی انسان کسی انسان کو مار ڈالے، اسلامی اجازت نہیں دیتا۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جو کسی کو بے سبب مار ڈالے، ایک تو ہے قصاص، اور قصاص میں بھی مجھے سیدھے اجازت نہیں ہے، بیچ میں قاضی آئے گا، عدالت آئے گی، جج آئے گا، فیصلہ کرے گا، تب مجھے قصاص حق ملے گا۔ یہ نہیں کہ میرے باپ کو کسی نے مارا تو میں نے جا کے مار ڈالا، اور اس کی اجازت نہیں دیتا مذہب۔ ہمارے مذہب میں جان، مال، عزت، یہ تین چیزیں ایسی، اور دین، چار چیزیں ایسی ہیں جن کو انتہائی درجہ قیمتی قرار دیا گیا ہے، اور ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق عام مسلمان کو ملے ہی نہیں۔ یا نبی کریم کو ہے، یا ان کے جانشینی میں آنے والے ائمہ معصومین کو ہے، یا ان کی جانشینی میں آنے والے نائب امام کو فقہاء و مراجع ان کو ہے۔ یہ نہیں کہ ہم طے کر لیں جس کو چاہے مار ڈالیں، جس کو چاہے گلا کاٹ دیں۔ دین سے دعویٰ کیفیت کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمان کا خون بہہ رہا ہے۔ انسان کا مال کی حالت نہیں، ہم قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، تو کسی کی جان لے لے، کوئی ہو، وہ مسلمان نہ ہو، وہ مومن نہ ہو، وہ کافر ہو، وہ ملحد ہو، وہ مشرک ہو، کوئی بھی ہو، نفس کوئی وجہ نہیں تو اسے قتل کرنے کی، فکانما قتل الناس جميعا، ایک ہی جان نہیں لی ہے۔ اس نے گویا سارے انسانوں کی آدم سے لے کے قیامت تک، جس میں 20,01,24,000 نبی اور جن میں حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ بھی شامل ہے، علی
کی ناسمجھی کا فائدہ اٹھا کے دشمن تیار کر کے ان سے کام کرا رہا ہے، اسلام کا نہیں سکھا رہا ہے، سکھا رہی ہے یہودیت کہ ایسا کرو، اور بتایا جا رہا ہے کہ اسلام ایسا سکھا رہا ہے، نہ قرآن ایسا سکھا رہا ہے نہ حضور ایسا سکھا رہا ہے۔ حضور کی سیکھ یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی میں جتنی جنگیں بھی لڑی ہیں کبھی تلوار نہیں چلا، رحمت اللہ علیہ بن کے آئے تھے، وہ خون بہانے لگائے تھے، خون بچانے آئے تھے۔ صلوات بھیجے محمد جو کام اللہ نے ہمارے جو حضرات موبائل میں اذانیں لگائے ہیں وہ چپ نہیں ہوتی ہیں، اول ہو گیا نا، میں اسی غرض کرتا ہوں۔ ایک ہمارا یہی بے شعوری کا عمل ہے، لیکن دو قسمیں ہیں، ایک ہے بے دین ہو جانا، نمازی روزہ نہیں رکھتے، نجاست کا خیال نہیں، حجاب نہیں، داڑھی موڑ رہے ہیں، خوبص نہیں نکال رہے ہیں، یہ بے دینی ہے۔ انگریزوں نے ہمارے درمیان بے دینی خوب پھیلائی، بے دینی پھیلی اور ہمارے بزرگوں کے دور میں بہت پھیلی اور کمیونزم تک پہنچ گئے۔ دانشور ہمارے ذہین لوگ بہت سے سوشلزم کی طرف چلے گئے، سوشلزم کی طرف چلے گئے، اسلام کو سمجھے ہی نہیں ہونے، لیکن اس کے بعد پھر ہماری واپسی ہوئی، اور ہماری نہیں، سارے انسانوں میں واپسی دین کی طرف ہوئی۔ 21ویں صدی آئی تو یہ دین کی صدی کہلائی، انسان دین کی طرف پلٹا۔ جو دشمن انسان ہے وہ ہر دین کا دشمن ہے، شیطان پرست ہے، نسلسٹ ہے، ایسے بجانے ملتے ہیں۔ آپ کو گوگل رکھا ہوا، اس پہ جا کے پڑھنا چاہیے، چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ تو ان کا جو شیطانی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، جو شر کے پھیلانے والے، جو خیر انہیں پسند نہیں ہے، انہوں نے ہر دین کی دشمنی کر رہے ہیں، ہر دین کو بگاڑ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ دشمنی ان کی اسلام سے ہے، اس لیے مجھے پتا ہے کہ یہی سچا دین ہے، یہی خطرناک ہے ہمارے لیے سب سے بڑا۔ یہ وہ نظریہ ہے جو ذہنوں پہ آئے گا تو حکومتیں قائم ہو جائیں گی۔ انہوں نے ہمارے خلاف مہم چلائی، اس مہم میں پہلے کوشش کی بے دین بنانے کی، لیکن جب جوان آپ نے یہ تو نہیں چھوڑتے، ان میں کچھ ہے نماز نہیں چھوڑتے، کچھ ہے قرآن نہیں چھوڑتے، کچھ ہے روزہ نہیں چھوڑتے، کچھ ہے جو مجلس نہیں چھوڑتے، ماتم نہیں چھوڑتے۔ انہوں نے کہا آپ کیا کریں؟ کام کرو یہ کہ ان کی نماز کو نماز نہ رہنے دو، ان کے ماتم کو ماتم نہ رہنے دو، ان کی عزاداری کو عزاداری نہ رہنے دو، ان کی نیکیوں کو توجہ دے۔ میں قیمتی باتیں کر رہا ہوں، آپ کا سناٹا ہے تو رہے، مگر توجہ سے سنیں میرے عزیزو۔ کل تک خطرہ تھا، تو لفظ بول رہا ہوں، اللہ کرے کل تک پہنچ جائے۔ کل تک خطرہ تھا بے دینی کا، آج ایک خطرہ بے دینی کا بھی ہے اور ایک بے شعور دینداری کا خطرہ۔ بے شعور دینداری کی مثال میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، ہمارے درمیان بے حساب ہے۔ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے کا اعتراض سن گئے، بے شعور دینداری ہے۔ ابھی دوسری مثال دے رہا ہوں۔ تو اللہ نے جتنے احکام دیے ہیں، جو ہمارے اوپر واجبات اور مستحبات رکھے ہیں، ان میں سے زیادہ تر میں کوئی وقت معین نہیں دیا ہے۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک، کوئی وقت معین نہیں، کوئی طریقہ معین نہیں۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، کوئی وقت معین نہیں، کوئی طریقہ معین نہیں۔ دیکھتے جائیے لوگوں کے لیے کچھ تھوڑی سی نیکیاں ہیں کہ جن میں وقت بھی معین ہے اور طریقہ بھی معین ہے۔ مثلا حج، اس کا زمانہ اور وقت بھی معین ہے۔ 9 ذی الحجہ سے لے کے واجبات شروع ہوتے ہیں، 8 سے مستحبات شروع ہوتے ہیں، 9 سے 12 تک حج کرنا ہے، اس کے آگے اس کے پیچھے حج نہیں ہو سکتا۔ اب حج میں بھی ہمارا موڈ ہے تو ہم 7 چکر کی بجائے طواف 14 چکر کر لیں، نیوں کا باقی دل لگا ہے تو صحیح میں 7 کے بجائے 14 چکر لگا دیں، 14 معصوم کے نام پہ۔ ایسے مشکل ہمارے بیچ نکلنے لگتے ہیں۔ یہ گنتیوں والا دن بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ 786 لکھتے ہوئے نہیں ہے، اس میں کہاں سے کچھ آ گیا؟ یہ جو اعداد و شمار کا جوڑ گانٹھ ہے، یہ ایک فن ہے جو تاریخ نکالنے کے لیے ایجاد کیا گیا تھا کہ اعداد یاد نہیں رہتے، الفاظ کے ذریعے یاد رہ جاتا ہے۔ لہذا حروف کے اعداد معین کیا، ان کے ذریعے الفاظ کا ہے، اور الفاظ سے تاریخ مثلا اگر تاریخ کہا جاتا ہے۔ آپ کو سال بھول جائیں گے، مصرع یاد رہے گا، اس سے تاریخ نکل آئے گی۔ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ اب لیجیے صاحب 786 اور 110 اور 92 اور 94 اور 94۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے ہوئے بغیر وضو چھونا حرام ہے۔ 786 کو 100 بار ٹچ کیجیے، اس سے بسم اللہ کی جگہ تھوڑی ہے۔ خیر، یہ سب بے شعور والا، بے شعوری والا لکھی۔ انہی میں اللہ نے جن باتوں کے لیے وقت معین کیا ہے ان میں سے نماز۔ نماز کے 3 وقت،
اب میں فقہ جعفری کے اعتبار سے بتاؤں. ایک ہے اول وقت، یہ اذانیں آپ سن رہے ہیں کہیں نہ کہیں کی ہر موبائل میں اپلیکیشن ہے، کہیں نہ کہیں متعدد اذانیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ کوئی یہاں سہارنپور سے آیا ہوگا، کوئی دہلی سے آیا ہوگا، کوئی میرٹھ سے آیا ہوگا، کوئی لکھنؤ سے. تو جیسے جیسے وقت ہوتا جائے گا پورب میں پہلے پچھم میں بعد، آپ 18-20 منٹ بعد لکھنؤ کے اذان میں شروع ہو گئی تھی، اب سہارنپور کی اذان ہو رہی ہوگی. میری اذان چل رہی ہے، اس سوئچ آف کر کے رکھا ہے، یہ بیٹھے سیدھے آدمی مولانا آپ نے اسی کا سوئچ آف کر یعنی ہم شہر کی اذان چل رہی ہے، ان کو نہیں سوئچ آف کر دیں گے. صلوات بھیجیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. پورا فون ہے یہ آپ یہی چلا جاتا ہے، یا تو نماز پڑھو نہیں تو تنگ کر کے پڑھو. صلوات بھیجیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نماز نماز کے 3 وقت ہیں. ایک ہے اول وقت جب نماز وقت آتا ہے، نماز سنت طلوع فجر. طلوع فجر یعنی پورب کی طرف. یہ باتیں مجلسوں میں نہیں بتائی جاتی، پھر کہاں بتائی جائیں. آپ کے ہمارے پاس سیکھنے کا ٹھکانہ کیا کیا ہے؟ نمبر 1 قرآن سیکھے اور سنت سیکھے. سنت کا مطلب ان کے ارشادات اور ان کی سیرت اور ان کی خاموشیاں، ان کا بولنا بھی دلیل ہے، اور جب کہیں کچھ اور وہ چپ رہے ہیں ان کا چپ رہنا بھی دلیل ہے کہ جائز ہے ناجائز ہوتا ہے اور ٹوک دیا ہوتا. ہمیں تو اپنے تبو نہیں دے کے ڈر میں چھپ کے بیٹھے رہے موجود. تو قرآن اور سنت سیدھے معنی سمجھ پاتے ہیں. تو جو قرآن و سنت سے استفادہ کی کتابیں لکھی گئی وہ کتابیں پڑھیں. وہ کتابیں عربی میں اصل، پھر فارسی میں، پھر اردو میں. دنیا کی ساری زبانوں میں، زندہ زبانوں میں شاید عربی میں اصل ہے یہ سب کتابیں اس میں، پھر اس کے بعد سب زیادہ فارسی میں ہے، پھر بظاہر اردو میں ہے. درخواست ترکیہ مسلمان بہت ہے لیکن ترکی زبانوں میں بھی کتابیں شاید نہیں ہے. کسی بھی مدنی زبان میں اتنی مذہب کتابیں نہیں تھی اردو میں. ہمارے پاس کتاب تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اردو آتی نہیں. اگر ہندی انگریزی پڑھیں گے تو ہندی میں بھی تھوڑا بہت مال آیا ہے، اور انگریزی پڑھیں گے تو انگریزی میں جتنا آیا ہے وہ ان کا لکھا ہے جو یورپ میں بیٹھے تھے، جنہوں نے دین کے ٹھکانوں سے نہیں سیکھا ہے. انگریزی کتاب پڑھ کے دین سیکھنے والے عموماً دین پہ معترض آپ کو ملیں گے. اس کی وجہ یہی ہے کہ زیادہ تر 90% انگریزی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں جو عیسائی یا یہودی تھے، یا عیسائیوں یہودوں سے ان کی یونیورسٹی میں پڑھ کے کتاب لکھی ہے. میں انہیں بھی کر رہا ہوں اب تو انگریزی کی کتابیں آ گئی، یہ ترجمے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا تھا. سب تعلیم تو دین سیکھنا ہے تو عربی آتی نہیں، فارسی آتی نہیں، اردو بھی آتی نہیں، تو کتاب تو پڑھیں. آتی بھی اور کتاب پڑھنے کا شوق نہیں ہے کہ ہمارے درمیان ختم ہو گئی. اور کیا چیز سکھاتی تھی دین ہمیں؟ گھر کے بزرگ. اب گھر کے بزرگ اپنے پوتے پوتی کو نہیں سکھا سکتے، بہو لڑ جائیں گی. ورنہ محلے میں پہلے بزرگ ٹھیکیدار ہوا کرتے تھے، کسی کا بچہ بچے کھیل رہا ہے، پتنگ اڑا رہا ہے، انہوں نے ڈنڈا چلا دیا، بعد میں ابا آتے تھے چچا بہت اچھا کیا. اب ان کی چھڑی بھی ہل جائے تو آپ کی ہمت کیسے پڑی لگے بچے کی؟ بزرگ بھی گئے کنارے، کتاب پڑھتے نہیں، بزرگ کی ہمت نہیں. اب اس کے بعد کیا بچا؟ مولوی صاحب جو بے شمار ہیں وہ دین بتانے جیسے ہی خطبے میں آئے، نشیب میں پانی تو جانے ہی جانا ہے. آگے بڑھنے کے لیے آپ میرے خلاف پڑھ رہے تھے. ارے بھیا آپ کے خلاف نہیں پڑھ رہے تھے، خیانت کے خلاف پڑھ رہے تھے. آپ خان ہیں تو آپ کے خلاف ہو گیا. غیبت کے خلاف پڑھ رہے تھے، آپ غیبتیں کر کے فتنے کے خلاف پڑھ رہے تھے. تو مولوی صاحب بھی بچارے چھوٹ نوکری چلی جائے گی. اب دین سکھائے کون؟ تو ایک جگہ بچی ہے بس، مجلس اور ممبر. ممبر اور مجلس یہی دین سکھانے کی جگہ بچی ہے. توجہ میں باتیں ہوائی نہیں کر رہا ہوں، آپ کی ذمہ داری آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. ممبر اور مجلس بچی ہے جگہ دین سکھانے کی. دین کے 3 حصے ہیں: عقائد، احکام اور اخلاق. عقائد و توحید سے قیامت تک، احکام میں نجاست طہارت کے
کے احکام سے لے کے حج و زکات اور جہاد سارے مسائل اور اخلاق میں صداقت اور امانت اور ایثار اور قربانی اور اس کے مقابلے اچھی چیزیں اور جھوٹ اور غیبت اور حسد اور بغض اور ریاکاری بری چیزیں اخلاق تینوں کا مجموعہ ہے. کتاب میں ہم نے پڑھا نہیں, بزرگوں سے سیکھتے نہیں, مولوی صاحب کو حکمت نہیں بتا پائے, نوکری سے نکال دیا جائے, بچی مجلس. اب اس مجلس کو بھی ہم نے اپنی پسند کے دائرے میں سمیٹ دیا کہ جتنا ہمیں پسند ہے وہی مانی پڑیے, تو جتنا آپ کو پسند ہے وہ آپ کے معلومات کے دائرے میں سیکھتا ہے, تو مجلس سے آپ اپنے معلومات کے دائرے میں سنتے رہیں گے تو باقی علم آپ تک پہنچے گا کیسے؟ لہذا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ممبر سے جیسے حضور نے پورا دین بیان کیا تھا, عقائد بھی اسی ممبر سے بیان کیے تھے, احکام بھی اسی ممبر سے بیان کیے تھے, اخلاقیات اسی ممبر سے بیان کیے تھے, اس ممبر پر لائیے تو ہر ایک کو نہ لائیے, اسے لائیے جو عقائد کو صحیح طور پر بیان کر سکے, یا اخلاق کو صحیح طور پر بیان کر سکے, یا احکام کو صحیح طور پر بیان کر سکے. ہم نے سمجھ لیا ممبر ہمارے اختیار میں جسے چاہے بٹھا دیں, نہیں, غلط تصور ہے, غلط تصور ہے. ممبر آپ کے اختیار میں نہیں ہے, ممبر پہ جانے بھی سکتے ہیں. نماز پڑھنے آپ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہر ایک کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں پڑھنے, گانے مومن ہونا چاہیے, حلال زادہ ہونا چاہیے, اور کیا علم ہونا چاہیے, اس کی نماز صحیح ہو, غلطی ہو تو اسے سنبھال لے جائے, عالم ہونا چاہیے, اتنا عالم جو نماز کو صحیح کر دے, اور کیا عالم ہونا کافی کا نہیں, عادل ہونا چاہیے. کیا مطلب عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے گناہ کرے نہ, چھوٹے دہرائے نہ, اور جس کی جگہ جو ہے اس کو وہی رکھے. اصل عدالت یہی ہے. جو عدالت اور ظلم کی تعریف آپ جا کے علمی کتابوں پڑھیں گے تو ظلم کی تعریف یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ, کسی چیز کو وہاں رکھنا جہاں کی اس کی جگہ نہیں ہے, یہ ہے اس میں ظلم, اور وہیں رکھنا جہاں اس کی جگہ ہے یہ ہے عدل. اب عدالت بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ ایمانداری سے علم سے وہ آپ تک پہنچائے, بس بیٹھے نہ دیکھے, ذاتی مفاد نہ دیکھے. اچھا صاحب مصلی پہ کھڑے ہونے کی شرط ہے, ممبر سے کیا مطلب؟ تو ممبر سے مطلب یہ ہے, علامہ جوادی علامہ مقامہ کی تحقیق کی بات کر رہا ہوں, ممبر سے مطلب نکالنا ہے تو چلیے جمعے کے دن. جمعے کے دن کوئی صاحب نماز پڑھاتے ہیں, 20 سال سے یہی ہے, بہت خطبہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اب ہم اتنے دن سے سن رہے ہیں کچھ نیا نہیں ملتا. اور یہ مولوی صاحب جو سبھی حضرت صاحب آئے ہیں, یہ 30 سال کے بعد آئے, ان سے کچھ نہیں سنا. تو ایسا کرتے ہیں کہ نماز و جمعہ کو پڑھاتے ہیں مولوی صاحب, اور خطبہ دینے یہ ذاکر صاحب جو آئے ہیں جو زبردست خطیب ہے, کہ خطبہ وہی دے گا جو مصلی پہ کھڑا ہوگا. تو میرے عزیزوں, مصلی پہ جو کھڑا ہوگا ممبر پہ وہی جائے گا. یہ نماز جمعہ میں شریف پہ فیصلہ کر دیا, مصلی پہ وہ کھڑا ہو جو عالم بھی ہو, عادل بھی ہو, تو ممبر پہ بھی وہی جانا چاہیے جو عالم بھی ہو, عادل بھی ہو. ایک سلام ملے محمد والا. بے شعوری کی مثال دے رہا تھا, تو اللہ نے کچھ باتوں کا وقت معین کیا, اس نے نماز صبح, نماز صبح کا اول وقت کیا ہے؟ طلوع فجر. طلوع فجر کیا ہے؟ مشرق کی طرف, پورب کی طرف. صبح سویرے اٹھیے, کھیتوں میں چلے جائیے جہاں بلڈنگیں نہ ہوں. سب سے اچھا تو ریگستان اور سمندر میں دکھائی دیتا ہے. تو زمین آسمان سے جہاں ملتی ہے اسے افق کہتے ہیں. اس زمین پر دھیرے دھیرے آسمان پہ سفیدی ہلکی ہلکی پھیلتی ہے. جیسے زمین پہ ہلکی ہلکی سفیدی پھیلے, یہ اول وقت نماز صبح طلوع فجر ہے. اب جب یہ سفیدی کھٹ جائے تو اول وقت 2-4 منٹ, ہر نماز کا اول وقت 7-8 منٹ آ گئے سیستانی کی نگاہ میں, جو جمعے کے لیے ہے نا کہ 7-8 منٹ کے اندر خطبہ شروع ہو جائے, ان کی نگاہ میں نماز کا اول وقت 7-8 منٹ رہتا ہے بس. اس کے بعد وقت فجر شروع ہوگا. جیسے نماز ظہر ہے, آپ صبح جب سورج نکلتا ہے تو سورج کا سایہ, اگر آپ ایک لکڑی کھڑی کر دیں, درخت پر چھپ کھڑے ہیں تو سایہ جاتا ہے پچھم کی طرف بڑا لمبا. جیسے جیسے سورج اونچا ہوتا ہے ویسے ہی سایہ چھوٹا ہوتا ہے, اور جب سورج بالکل آسمانوں میں پہنچ جاتا ہے سایہ سمٹ کے چھوٹا سا رہ جاتا ہے. ہمارے یہاں ہاتھ میں نہیں ہوتا, مکے میں کم نہیں ہوتا, تو چھوٹا ہو گیا پھر بڑا ہونے لگتا ہے. جیسے ہی بڑا ہونے لگا, یہی وہ لگتا ہے نماز ظہر ہے. جو ٹائمنگ آپ کے ہاتھوں میں پکڑا دی گئی, شریعت نے نہیں بتایا
بتائی. یہ مسلمان تجربے کاروں نے بیٹھ کے محنت کر کے وقت ڈھونڈ کے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی. اب اس کو بحث نہیں کیجیے کہ صاحب مولوی لوگ تو غلط الگ الگ ٹائم چھاپ دیتے ہیں، فلاں یہ چھاپ دیتے ہیں. بھائی تحقیق ہے کہ سچ ہے، اس نظر میں فرق ہو سکتا ہے، علاقوں علاقوں فرق ہوتا ہے. آپ میدان میں دور تک رہیں، وہاں جلدی سمجھ ہوگی، پہاڑوں پہ دیر میں ہوگی. پہاڑوں پر سورج جلدی پھیلے گا، اندھیرا جلدی پھیلے گا، وادی میں ہوں گے، میدان میں دیر میں اندھیرا پھیلے گا. بہت اسباب ہے. جھگڑے تو ہم بہت کرتے ہیں، چاند کا بھی یہی معاملہ ہے، اس میں بھی جھگڑے کر کے مولوی کی عید نہیں طے کر سکتے. مولوی کیسے عید طے کرے؟ شریعت کے کچھ اصول بنے، اصولوں ہی طے کر سکتے. خیر بہت بڑی باتیں ہو رہی ہیں. تو اول وقت ہے ایک 7-8 منٹ رہتا ہے، پھر وقت فضیلت ہے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مثلا زور میں آسر میں 30-40 منٹ مغرب میں 1.5-2 گھنٹے 2.5 گھنٹے عشاء میں. تو ضرور ہم دیکھ لیں. اس کے بعد اس وقت فضیلت کے بعد اب جو بچتا ہے وقت غروب آفتاب تک ظہر کے لیے، وہ نہ فضیلت نہ اول وقت ہم چلاؤ، وقت کفایت کام چلاؤ کہ پڑھ لیا تو قضا نہیں ہوئی، گنہگار نہیں ہوئی. تو 3 وقت ہے. اول وقت وقت فضیلت، وقت کفایت یعنی کہ ہم کام چلاؤ. یہ 3 وقت نماز میں. ہمارے درمیان میں یہی ناسمجھی پھیلانے والی مہم میں ایک بحث کھڑی کی گئی کہ نماز اور عزاداری کے بیچ میں تقابل اور مجلس کی، اور اس کا دلیلوں میں دلیل دی گئی کہ نماز کی قضا ہے تو مجلس کی قضا نہیں ہے. بالکل صحیح. نماز کی قضا ہے، مجلس کی قضا نہیں ہے. قضا ہوتی کس کی ہے؟ جس کا وقت معین ہو. جب اس معین وقت میں نہ کیا جائے تبھی تو قضا ہوگی. تو چونکہ نماز کا وقت معین ہے، لہذا اس وقت میں نہ پڑھو گے تو گنہگار ہو گیا. اللہ کی رحمت ساتھ ہے تو بعد میں توبہ کرو، قضا کر دو. مجلس کی قضا نہیں ہے اس لیے کہ مجلس میں کوئی وقت معین ہی نہیں ہے. جب بھی مجلس کرو وہی اس کا اول وقت بھی ہے، وہی اس کا وقت فضیلت بھی ہے. نہیں آپ تک بات نہیں پہنچا سکا، خالی ایک ساتھ جواب آ گئی ہے. نماز کی قضا ہے، مجلس کی قضا نہیں. نقطہ دیا جاتا ہے قضا نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ وقت معین نہیں ہے. اگر وقت معین ہوتا تو قضا ہوگی. جب کرو تب ادا ہے، اور جب کرو تو ادا ہی نہیں، اول وقت بھی ہے اور وہی وقت فضیلت بھی ہے. اس طرح کی بحثیں کی جاتی ہیں. اگر ہمارے سامنے 2 عمل ایک ساتھ آ جائیں، ایک کا وقت معین ہے اور ایک کا وقت معین نہیں ہے، تو ہمارا اسلامی دماغ کیا کہتا ہے؟ جس کا وقت ہے پہلے وہ کرو. جس میں اختیار دیا گیا کوئی وقت معین ہی نہیں کیا، کبھی بھی کر سکتے ہو. لیکن ہمارے درمیان رائج ہو گیا 40 کی مجلس میں اس کے لیے مسئلوں کا حل. یہ سب ناسمجھی کے کام ہمارے درمیان ہو رہے، بے شعوری تھی. اس کا حل ہمارے بزرگ کھیتی کسانی میں تھے، زمیندار تھے. صبح اٹھے، جانور کو چارہ ملا کہ نہیں ملا، ہل جوتنے گئے کہ نہیں گئے، پانی لگا کہ نہیں لگا. اب ہم لوگ دھیرے دھیرے ان عادتوں سے مغرب کے بعد پٹ سے سو گئے اور بلے وقت صبح اٹھ گئے. اب ہماری عادتیں بدل گئی. ان عادتوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے. رات کے 11-12 بجے تک جاگ رہے ہیں تو 4 گھنٹے میں صبح ہو گئی تو پھر سوئیں گے. اب صبح اٹھے 8 بجے 9 بجے، مجلس کا اعلان 9 بجے تو یہ بڑھائیاں لینے گھر بیٹھے. اب پھر گاؤں سے نکلے چلے آئے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ چلیے. عملاً یہ ہو رہا ہے کہ جاڑوں میں خاص کر کے 11 بجے سے پہلے مجلس نہیں شروع ہو پاتی. لہذا اس سچائی کو قبول کر لیجیے. اچھا مجلس کیوں کر رہے ہیں؟ ایثار ثواب. ایثار ثواب کیا کریں گے؟ جتنے کام کریں گے ثواب مردوں تک پہنچائیں گے. تو مجلس کا ثواب بھی ان کے لیے، فاتحہ کا ثواب بھی ان کے لیے، کھانا کو کھلائیں گے ان کے لیے، جو مومنین کو ان کے لیے، جو کچھ کریں سب ان کے لیے ثواب. نیکیوں کی 2 قسمیں سمجھا ذرا سا. نیکیوں کی 2 قسموں میں ایک قسم ہے کہ ثواب محدود ہے، بہت زیادہ مگر گنا ہوا. ایک زیارت سید الشہداء میں روایت ہے 70 حجوں کا ثواب ہے مگر ہے گنا ہوا. ایک نیکی کا کم از کم 10 ثواب ہے مگر گنا ہوا. تلاوت کسی بھی سورہ کی کرو، سورہ حمد کی تلاوت میں پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے تو گنا ہوا ہے. مگر کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کا ثواب گنا نہیں جا سکتا.
ان میں سے ایک جو آپ روایت روز سنتے ہو علماء سے کہ جب ایک نمازی پیش نماز کھڑا ہو اور ایک پیچھے ماموم آ کے کھڑا ہو جائے، پیچھے نہ کھڑا ہو بغل میں کھڑا ہو اکیلا ہو، تو اللہ اس ایک رکعت کو 70 نمازوں کے بدلے کا اجر دے دیتا ہے. اور پھر دو نمازی آ گئے تو 70,000. اور پھر ایسی بڑھتے بڑھتے روایت کیا کہتی ہے کہ جب 10 نمازی کھڑے ہو جائیں جماعت میں تو اب اتنا ثواب ملتا ہے کہ اگر زمین پر جتنے درخت ہیں ان کی چھال اور پتے بن جائیں کاغذ، اور جتنے درخت ان کی لکڑیاں بن جائیں قلم، اور جتنا سمندروں دریاؤں چشموں اور تالابوں میں پانی ہے وہ سب بن جائے روشنائی. اور یہ سب ہونے کے بعد سارے انسانوں جن مل کے لکھے تب بھی 10 معمومین اور امام کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کا ثواب لکھا نہیں جا سکتا. اور میرے عزیزوں شریعت کا اتنا مسئلہ تو آپ کو پتا ہے کہ واجب کا ثواب ہم کسی کو ہدیہ نہیں کر سکتے، لیکن مستحب کا آپ کا ثواب ہدیہ کر سکتے ہیں. کیوں نہ ہم نماز جماعت کو بھی اپنے ایصال ثواب کے پیکیج کا ایک حصہ بنا لیں. جیسے مجلس کرتے ہیں، جیسے فاتحہ کرتے ہیں، جیسے تبرک بانٹتے ہیں، ویسے ہی جب وقت نماز آئے یہیں پہ پانی کا انتظام ہو، وضو کریں، جماعت قائم کریں. جماعت میرے اوپر واجب نہیں ہے، مستحب ہے. پورا مجمع جماعت کا ثواب مرحوم کے حوالے کر دے، یہ اکیلت ثواب ہوگا، ادھر بیٹھ کے ثواب ہوگا. اس طرح سے ہم شریعت کی پابندی بھی کریں گے اور ایصال ثواب کا بہتر ذریعہ بھی ہو جائے گا. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. معاشرے میں رائے کا آج سے 30-40 سال پہلے اپنے راتوں میں آتے تھے تو 2 بجے اذان ظہر ہو رہی ہے، 1:30 بجے ہو رہی ہے، موجی کی. اب بھی مسجدوں میں جس کا جب چیز ہے تو نماز معین کر لیتا، کس نے اختیار دیا؟ اب پہلے وقت نماز پڑھو بھائی، روز ٹائم کر لے گا، روز ٹائم کر لو. اللہ نے نماز رکھی اسی لیے تو اپنی عادتیں ٹھیک کرو. نماز ہے اسی لیے جسے عادت نہ بناؤ، عبادت بناؤ. ہم تو 1 بجے پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، آپ کی سیرت میں کوئی حجت نہیں ہے. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، آپ کی دلیل ہی الٹی ہو گئی. آپ کیا ہوتا ہے تو آپ کا گھر کون سا معصوموں کا گھر ہے؟ میں تو اہل بیت کے ہاں جو ہوتا ہے تو اسے کروں گا. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، سب دلیل ہے ہماری، یوں ایسا ہوتا ہے. ہمارے ایسا ہوتا آیا ہے. یہی کفار کہتے تھے کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون. ہم نے اپنے باپ دادا کا سبق کا پایا، ہم بھی وہی کریں گے. تو یہ سوچ بنے گی تو رسول تک نہ پہنچ پائیں گے، سیرت پیغمبر تک نہ پہنچ پائیں گے، سیرت علوی تک نہ پہنچ پائیں گے، سیرت زہرا تک نہ پہنچ پائیں گے، سیرت معصومی تک نہ پہنچ پائیں گے. ہمیں دیکھنا پڑے گا ان کی سیرت کیا کہہ رہی ہے، ان کا عمل کیا کہہ رہا ہے، ان کی زبان کیا کہہ رہی ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں. بس میں یہ ختم کرتا ہوں میرے عزیزوں، ان کی سیرت سنیے کیا کہہ رہی. کربلا کے میدان میں جہاد چل رہا ہے. جہاد اس نیکی کا کام. جہاد کا لفظ سنتے ہی ہمارا میڈیا جس نے ہر اچھے لفظ کو برا بنا دیا ہے، اسی میں لفظ جہاد میں. جہاد بلا وجہ کسی کو مار پڑنے کا نام نہیں ہے، معصوم کا موجود نہیں ہے. اس دور میں جہاد صرف ڈیفنس کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے. میرے گھر میں ڈاکو آئے گا تو مجھے سیلف ڈیفنس کی اجازت ملتی. میرے ملک پہ حملہ ہوگا تو مجھے سیلف ڈیفنس کی اجازت ہے. اسی کا نام اسلام میں جہاد ہے، ڈیفنس کے لیے لڑنا. اور جہاد کے لیے یہ روایت ہے کہ جہاد میں ہر نیکی اوپر نیکی، نیکی اوپر نیکی، نیکی اوپر نیکی ہے، لیکن جہاد سے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے. میں اپنے جوانوں سے پھر کہوں گا کہ روایت سنتے ہی دوڑ پڑتے ہیں، چلو یہ بڑی نیکی کی جائے. آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ اختیار صاحبان علم کے پاس ہے، فقہا کے پاس ہے. فقہا کو بھی جو سب سے اوپر کی سطح پہ ہے، جو عالم وقت ہے، ان کے فیصلے کے بغیر خراب نہیں کر سکتے. کورٹ کا مسئلہ ہے، یہ حکومت کے فیصلے کا مسئلہ ہے، آپ کا ہمارے فیصلے کا مسئلہ نہیں ہے. تو جہاد سے ہر نیکی کے اوپر نیکی ہے، لیکن روایت کے مطابق جہاد سے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے. کربلا میں حسین کیا کر رہے تھے؟ جہاد. صفین میں علی کیا کر رہے تھے؟ جہاد. لیلۃ الغیب کا قصہ یہاں رکھا جاتا ہے، یہ تو مجھے اتنا دھیان نہیں. لیلۃ الغیب ایک برا جس پر آدھا جنگ ہوئی ہے امیر شام کے لشکر سے. نماز شب کے لیے دن مسلح بھی شاد گئے. ابن عباس نے مولا اتنی بھیانک جنگ چل رہی اور آپ اس وقت مسلح بھی چلیں. تو مولا علی نے کہا کہ ابن عباس اسی نماز
کیا کر رہی ہو، ہم کیا کر رہے ہیں، یہی سب وہ ہے جو کوششیں ٹرائی کا یا بلا اچھا سمجھ کے کریں، اور کل پتہ چلے تو کچھ ٹھیک نہیں ہوا، بہت کچھ چھوٹ گیا مجھ سے. 30 سال کے بعد بلائیے گا پھر ایک سو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا پڑھ کے آپ لیے 64 سال کے قریب کربلا میں جہاد. ظہر کا وقت آ گیا، ابو سمجھ صحابی امام کے پاس آئے، مولا نماز ظہر کا وقت ہو گیا، ایک اور بچی زندگی آپ کے ساتھ پڑھ رہے، چہرہ اٹھایا، کہا اول وقت نماز ظہر، نماز قائم ہوئی. عزیزو جہاد روک کے حسین نماز پڑھی اول وقت کے نہیں، نماز قضا نہیں ہو رہی تھی، اول وقت نماز پڑھی، جہاد روکا اور نماز پڑھی. تو مجھے جملہ کہنے دو کہ اگر کربلا کا جہاد اول وقت نماز کے رک گیا تو کربلا کے نجات کے لیے اگر کوئی مجلس ہوتی ہے، کوئی جلوس نکلتا ہے، کوئی نوحہ ہو رہا ہے، کوئی ماتم ہو رہا ہے، تو اسے روکا جانا چاہیے اول وقت نماز کے لیے کہ نہیں؟ تبھی تو کربلا یاد آئے، ورنہ کربلا کچھ کر رہی ہے، ہم کچھ کر رہے ہیں، کربلا کچھ کر رہی ہے، ہم کچھ کر رہے ہیں. ہمارے گھر میں جھگڑے ہونے لگتے ہیں، نہیں صاحب مجلس کی لوگ نہیں ہوگی، بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، یہ افضل تو افضل افضل مفضول کی بحثی فضول کا تو نہیں بہت باتیں کہنے کی ہے. اللہ نے مذہب کو انتظام کو ایسا بتایا جو چیز شکل اچھی نہیں رہے وہ مذہبی نہیں ہر چیز. اب آگے ہم پیسے شروع کریں، کان ہمارے زیادہ اونچے ہیں، آنکھیں زیادہ اونچی ہیں، داہنی والی آنکھ زیادہ اونچی کہ بائیں والی آنکھ، بھیا دونوں میری آنکھیں ہیں، کس کو پھوڑ لوں میں؟ نماز اونچی ہے، ذمہ اونچی ہے، دونوں میری آنکھیں ہیں، کس کو پھوڑ لوں؟ نماز رکی، جہاد رکا، نماز ہوئی. کربلا میں جو نماز ہوئی ہے یہ عام نمازوں میں اس کا نام ہے نماز خوف، اور اس کا حکم یہ ہے کہ قصر پڑھی جائے، اور پھر حکم یہ ہے کہ قصر کے بھی آدھا لشکر نماز پڑھے، آدھا لشکر لڑے، اور ایک رکعت آدھا لشکر نماز پڑھ کے امام بیٹھا رہے، انتظار کرے، اور دوسری رکعت کو جو لشکر ہے وہ پورا کر لے، اور جب یہ لڑ کر پہنچ جائے تو پھر باقی لشکر آگے دوسری رکعت میں شامل ہو، امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھے، پھر ایک رکعت پڑھے. یہ ہے نماز کی اہمیت کہ جہاد میں بھی نماز ہونا اور اس طرح ہونا. مگر وہاں صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ تھی کہ صبح عاشورہ نماز صبح کے فوراً بعد ابن سعد ملول نے کمان کا تیر جوڑ کے پہلا تیر خیم حسینی کی طرف پھینک کے ہوا دے دی کہ گواہ رہنا، یزید کے سامنے مواحد لے کے دنیا لوٹے گا، پہلا تیر میں نے پھینکا ہے. باپ سلام، ہزاروں کمانوں میں تیر لگے، سب کا نشانہ خیام حسینی. مرتبہ انصار نے دیکھا ایک دوسرے کو، جلدی سے اسٹریٹجی طے کی، جب تک ہم زندہ ہے زینب رسول کے خیموں میں بھی جسموں تک روح کی بات ہے، خیموں کے آگے جسموں کی دیوار بنا کے کھڑے ہو گئے، بازو سے بازو ملا کے، پہلو سے پہلو ملا کے کھڑے ہو گئے. 60-70 جو بھی ہیں بوڑھے جوان سب مل کے کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد تینوں کا اپنے برسنے لگا، کچھ کو تلواروں سے کاٹا، کچھ کو ڈھالوں میں روکا، مگر کہاں ہزاروں تیر اور جہاں تک چند ہاتھ تلواروں سے کاٹ رہے ہیں، ڈھالوں میں بھی روک رہے ہیں، مگر تیر کے بھی جائے بازو پہ لگ رہے تھے، سینے پہ لگ رہے تھے، پیشانی پہ لگ رہے تھے، گلے پہ لگ رہے تھے. پہلی تیر مارنی ختم ہوئی تو حسین کا آدھے سے زیادہ لشکر یا شہید ہو چکا تھا یا شہید ہو چکا تھا. اب تو جب شروع ہوئی، جیسے ہی وقت نماز آیا، حسین نے نماز کے لیے مہلت مانگی، ظالموں نے ایسا گستاخانہ جملہ کہا کہ فقیہ وقت حبیب ابن مظاہر نے بعض روایت کے مطابق تلوار لے کے نکل پڑے اور وہ جنگ لڑنے لگے. پورے آدھے لشکر کی جگہ فقیہ کھڑے ہو گئے جا کے. ادھر نماز شروع ہوئی تو حسین کا نشانہ ہے، حسین کا گلا نشانہ ہے، حسین کا سینہ نشانہ ہے، اور بلند نشانہ ہے جس کا رسول بوسہ دیتے تھے، گلا نشانہ ہے جب کو رسول چھوٹتے تھے، اور سینہ نشانہ ہے جس سے سینے کو سینے پہ رکھ کے رسول سلاتے تھے. ایک مرتبہ سید زہیر آگے بڑھے، اپنے مولا کی عبادت کرنا ہے، دو جسموں کی دیوار امام کے سامنے ہو گئی، ہزاروں تیر سنسناتے ہوئے آ رہے ہیں حسین کی طرف، اور یہ دو لوگ 4 ہاتھ ہیں، تلواروں سے کاٹا،
جلدی ہوتے جا رہے ہیں، گلے میں چھپتے جا رہے ہیں، پیشانیوں پہ تیر لگتے جا رہے ہیں، 4 دن کی بھوک پیاس پہلے سے ہے، اس کے بعد بہتا جا رہا ہے، پیروں میں کب کبھی آنے لگی، پیروں میں کب کبھی آنے لگی، لبوں میں دعا ہے مالک اتنی زندگی اور دے دے، اتنی طاقت اور دے دے کہ میرے مولا کی حسین کی نماز سب پہنچائے۔ ادھر حسین نے تشہد پڑھا، ادھر حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادھر شہید کے اڑا کے گرے، حسین نے سر اٹھا کے آغوش میں رکھا، پوچھا مولا آپ کا حق ادا کر دیا کہ نہیں ادا کر دیا؟ حسین نے دعا دے کے رخصت کر دیا، یہ نماز ہو گئی۔ اب اس کے بعد سجدہ شکر کا وقت آ رہا ہے، کون سا وقت ہے؟ حسین رخصت آخر کے بعد خیموں میں سے نکلے، میدان میں آئے، کبھی میمنہ پہ حملہ، کبھی میسرہ پہ حملہ، پورا لشکر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، حسین بکھرے شیر کی طرح حملہ کر رہے ہیں، کہاں بھاگتے ہو درندو، کہاں بھاگتے ہو بھیڑیو، ارے تم نے میرے بھیا عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے نانا علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے بچے میری گود کو لگا کر دیا، کہاں بھاگتے ہو دیکھو حسین کے دوار دیکھو، لڑتے لڑتے میں نے کتاب میں نہیں پڑھا مگر خطیب سے سنا، ایک مرتبہ رکعتوں میں پیر ڈال کے تک کے کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد ترائی کے رخصت کی آواز دی، عباس جوانی میں جب کے جوہر میں کھانا اور ہے، اپنے بڑے بھیا کی جنگ دیکھو، دونوں ہاتھوں میں تلوار چمک رہی ہے، سر اڑ رہے ہیں، حسین کبھی دور سے تیروں کی بارش ہے، پتھروں کی بارش ہے، جس زخمی ہوتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ فرزند زہرا اب گھوڑے پہ بیٹھ کے جھوم رہا ہے، پیاس اس کے عروج پہ ہے، خون میرے بس ہے، اب ہاتھوں میں طاقت نہیں، ایک مرتبہ کسی ظالم نے پتھر کھینچے حسین کی پیٹھ میں مارا، خون کا فوارہ ابلا، ابا کا کمر اٹھایا کہ بیچاری کا خون پوچھے، یہ ہربلا نے 3 پھلوں کا تیر قلب حسین کا نشانہ لے کے دیکھا، دل کو توڑتا ہوا تیر حسین کی پیٹھ کی طرف برابر ہو گیا، تیر کو اپنی پشتے میں سے کھینچا، خون میں خون سے چلوں کو بھرا، چہرے میں بنا بابا سے ایسے ہی ملوں گا، پتھروں کی بارش تیروں کی بارش دھیرے دھیرے رفت زہرا زمین کے قریب آنے لگا، گھوڑے نے پیر توڑے، حسین زمین تک نہیں پہنچے، تیروں پہ جنازہ معلق ہوا، نصف معلق ہوا، ظالم آیا، حسین نے خاک جمع کر کے سجدے میں پیشانی رکھی، پشت پہ ظالم نے نجس کا در رکھ کے پشت گردن سے ذبح کیا، ذوالجلال نے آقا کے خون پہ پیشانی کو رنگین کیا، ظالموں نے راستہ چھوڑا، دوڑتا ہوا خیموں تک آیا، گھوڑے کی آواز سے سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، میرا بابا آ گیا، میرا بابا آ گیا، مگر اگر پہنچی تو دیکھا کہ اپنے نام کتابیں کٹی ہوئی ہے، خون میں سے پیشانی ڈوبی ہوئی ہے، قدموں سے لپٹ گئی، میرا بھیا کہاں ہے، میرا بابا کہاں ہے، کہ تھوڑی دیر میں لوگ کے نیزہ میں باغ کا ٹسا سر نظر آیا، سروں سے چادریں چھینی، دادی آنے لگے، لاشیں